ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی اس نے ادھار پیسے لینے کے لیے نا کسی کے پاس آیا، اس نے کہا 1000 دینار مجھے دے دے، 1000 دینار، اور اتنے عرصے کے بعد میں تجھے واپس کر دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 1000 دینار اس کو دے دیے۔ اس نے کہا کہ ہم کوئی لکھ پڑھ کر لیتے ہیں، کسی کو اغوا بنا لیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہمارا اللہ گواہ ہے اس پر۔ کون گواہ ہے؟ اللہ گواہ ہے۔ تو اللہ تو ہماری باتیں سن رہا ہے نا، اللہ ہمارا گواہ ہے کہ میں فلاں مہینے فلاں تاریخ کو تیرے یہ 1000 دینار تجھے کیا کر دوں گا؟ واپس کر دوں گا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اب اس نے اللہ کے سپرد کیا، 1000 دینار دیے، وہ چلا گیا۔ تو جب اس کا وقت آیا نا، اس کا وہ ٹائم آیا، وہ تاریخ آئی، تو درمیان میں ایک دریا آتا تھا۔ وہ دریا کے دوسری طرف رہتا تھا جس نے قرضہ لیا تھا، اور جس نے قرضہ دیا تھا وہ دریا کی دوسری جانب۔ تو اس کا جب وعدہ آیا تو اس نے کہا کہ چلو اب چلتے ہیں دریا پر، وہ کسی کشتی سے آئے گا، وہیں میں اپنا پیسے اس سے لے لوں گا، اس کا وعدہ آ گیا ہے۔ اب وہ وہاں چلا گیا۔ اس دن ایسا ہوا کہ کوئی اندھیری وغیرہ آئی اور موسم خراب ہوا، اور اس دن کشتیاں بند ہو گئی، کشتیاں بند ہو گئی۔ اب وہ جس نے پیسے دینے تھے وہ دریا کی دوسری طرف آ کر پیسے لے کر، وہ دینار 1000 دینار لے کر وہاں آ کے کھڑا ہو گیا۔ تو کہتا ہے اللہ کو کشتی بھیج دے، میں وعدہ کیا ہوا ہے، یا اللہ میں نے تیری شہادت ڈالی ہے تو میں اس کو پیسے پہنچا کر آؤں۔ اور ادھر وہ دوسرا آدمی وہ دریا کے دوسری جانب بیٹھا ہے، اسی انتظار میں شاید کوئی کشتی آئے، اس میں وہ آدمی آئے، وہ میرے پیسے لے کر کے آ جائے۔ تو وہ جس نے پیسے دینے تھے نا، اس نے کیا کیا، ایک لکڑی لی، لکڑی کے اندر وہ دینار ڈال دیے، اوپر سے لکڑی کو بند کیا۔ اس نے کہا یا اللہ میں تجھے کو گواہ بناتا ہوں، میں نے وعدہ کیا ہے، تو یہ لکڑی اس نے دریا میں ڈال دی کہ یا اللہ تو تو قادر ہے نا، تو تو جو چاہے کر سکتا ہے، یا اللہ یہ اس کی امانت ہے، میں نے اتنے پیسے اس آدمی سے لیے تھے، یا اللہ میں نے تجھے گواہ بنایا ہے، تو یہ میں دریا میں ڈال رہا ہوں، یا اللہ اس کو پہنچا دے، اس کو کیا کر دے، پہنچا دے۔ پھر کیا ہوا، اب دوسری طرف دریا میں آدمی بیٹھا ہے اس کے انتظار میں، اس نے دیکھا کہ ایک لکڑی چلتی ہوئی تیرتی ہوئی پانی کے اوپر آ رہی ہے، تیرتی ہوئی لکڑی پانی کے اوپر آ رہی ہے۔ تو جب اس نے پانی کے اوپر تیرتی ہوئی لکڑی دیکھی، اس نے اس لکڑی کو اٹھا لیا۔ اٹھانے کے بعد اس نے کہا چلو یہ لکڑی بڑی اچھی ہے، جلانے کے کام آئے گی، چلو گھر لے چلتے ہیں۔ اس نے اس لکڑی کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد گھر لے آیا، اور گھر آ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ آج تو کشتی بند تھی اس لیے وہ آدمی نہیں آ سکا، چلو یہ لکڑی ہے اس کو کاٹتے ہیں، چلو جلانے کے کام آئے گی۔ تو جب اس نے اس لکڑی کو کاٹنا شروع کیا نا، اس میں سے 1000 دینار اس لکڑی کے اندر بند، اور اس آدمی نے ایک رکا لکھ کر نا اس کے اندر ڈال دیا، اس کے اوپر موم کر دیا کہ میرے بھائی آج میں تیرا میرا وعدہ تھا، اللہ کو ہم نے اس پر اللہ کو ضامن بنایا ہوا تھا، تیرا میرا وعدہ تھا، اور ضامن کس کو بنایا تھا، اللہ کو ضامن بنایا تھا کہ اللہ کے بندے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے سے غلطی ہو جائے، اور یہ 1000 دینار میں تیری طرف بھیج رہا ہوں، تو امید ہے کہ اللہ تجھے پہنچا دیں، اللہ تجھے طرف کیا کر دیں گے، پہنچا دیں گے۔ اس نے جب لکڑی کو اکھاڑا تو اس کے اندر 1000 دینار اللہ نے اس کا سبب بنا دیا، کہاں دریا، کہاں لکڑی، اور کہاں ایک طرف سے دوسری طرف پہنچ جانا۔ تو جس وقت آدمی کی نیت صحیح ہوتی ہے اللہ ان کے کام بنا دیتے ہیں۔ اللہ نے اس کے پیسے اس کو واپس پہنچا دیے، کیوں؟ اس کی نیت صحیح تھی، اس کا ارادہ صحیح تھا۔ اس لیے جو آدمی قرض خواہ ہوتا ہے نا، اور قرضہ جس نے دینا ہے، وہ جب آدمی نیت کر لینا
کہ یا اللہ میں نے اتنا قرضہ دینا ہے اور میں نے دینا ہے۔ جب قرضہ دینے والا ارادہ کر لیتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کا اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات وراء الورا ذات ہے، اللہ کی ذات وراء الورا ذات ہے۔ اللہ پاک فرماتے میرا بندہ جب نیت کر لیتا ہے کہ یا اللہ میں نے فلاں کا قرضہ دینا ہے، اللہ اس کے سبب پیدا فرما دیتا ہے۔ اور جب آدمی ارادہ ہی نہیں کرتا، کہتا ٹھیک ہے بس جس کا مال مل گیا ہڑپ کر گیا کوئی بات نہیں، پھر اللہ بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو آدمی کسی کا اگر قرضہ دینا ہو، نیت صاف کر لے، اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میں نے فلاں آدمی کا قرضہ دینا ہے، تو سبب پیدا فرما دے، اللہ اس کے سبب کیا کر دیتے ہیں؟ پیدا فرما دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی ذات وراء الورا ذات ہے، وہ تو دلوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والی ذات ہے۔ انہ علیم بذات الصدور۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندو تمہارے سینے کے اندر ابھی بات پیدا نہیں ہوئی، بات پیدا نہیں ہوئی، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں کہ فلاں وقت میرے بندے کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوگی، فلاں وقت میرے بندے کے دل کے اندر کیا ہوگی؟ بات پیدا ہوگی، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا کی آنکھ سے اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور اللہ سب کو دیکھتے ہیں، اللہ سب کو دیکھتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندو میں تو باریک بینیوں کو بھی جانتا ہوں، باریک بینیوں کو بھی اللہ کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں۔ فرمایا ایک اندھیری رات ہو اور بہت لمبی گہری غار ہو، اور اس غار کے اندر ایک سیاہ رنگ کی چونٹی چل رہی ہے، اللہ رب العزت اس سیاہ چونٹی کی حرکت کو بھی جانتے ہیں، اور جو اس کے دل میں بات پیدا ہوتی ہے اللہ اس کو بھی کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا کی آنکھ سے مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا، وہو یدرک لیکن اللہ سب کو دیکھتے ہیں۔ وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہاری باریک بینیوں کو بھی کیا کرتا ہوں؟ جانتا ہوں۔ لیکن قیامت والے دن اللہ ایسی آنکھوں میں روشنی دیں گے کہ ہم اللہ کا دیدار کر سکیں گے۔ اللہ کا کیا کر سکیں گے؟ دیدار۔ جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ جنت میں جنتی کو، ہر جنتی کو اللہ کا کیا ہوگا؟ دیدار ہوگا، ہر جنتی کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو ہر روز اللہ کا دیدار ہوگا، ہر روز اللہ کا دیدار، اور اللہ کا دیدار ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، جنت سے بھی بڑی نعمت، جنت سے بھی بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا۔ کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو ہر روز اللہ کا دیدار ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے ہفتے کے بعد اللہ کا دیدار ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے مہینے کے بعد اللہ کا دیدار ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے 6 مہینے کے بعد اللہ کا دیدار ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے 1 سال کے بعد اللہ کا کیا ہوگا؟ دیدار ہوگا۔ جتنی جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اتنا ہی اللہ کا دیدار زیادہ ہوگا۔ فرمایا جو آدمی جمعے والے دن جمعے کی نماز کے لیے جلدی آتا ہے، تیاری کر کے جلدی آتا ہے، تیاری کرتا ہے کہ میں جمعے کی نماز میں سب سے پہلے چلا جاؤں، آقا نے فرمایا اس آدمی کو اللہ سب سے پہلے قیامت والے دن اپنا دیدار نصیب فرمائیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے جمعے کے لیے جلدی آنا۔ آقا نے فرمایا جو آدمی جمعے والے دن سب سے پہلے جمعے والے دن آتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اتنا اجر عطا فرماتے ہیں جیسے ایک اونٹ اس نے اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ پہلے آنے والا جو دوسرے نمبر پر آتا ہے، فرمایا اللہ اس کو اتنا اجر دیتے ہیں جیسے ایک گائے اللہ کے راستے میں اس نے قربان کر دی۔
جو اس کے بعد میں آتا ہے، فرمایا کہ اللہ اس کو اتنا اجر عطا فرماتے ہیں جیسے ایک بکرا اللہ کے راستے میں کیا کر دیا؟ قربان کر دیا۔ جو اس سے بعد میں آتا ہے، فرمایا اللہ اس کو اتنا اجر دیتے ہیں جیسے ایک مرغا یا ایک مرغی اللہ کے راستے میں اس نے صدقہ کر دیا۔ جو اس کے بعد میں آتا ہے، فرمایا جیسے ایک مرغی کا انڈا اس نے اللہ کے راستے میں کیا کر دیا؟ صدقہ کر دیا۔ اور جو اس کے بعد میں آتا ہے، جس وقت امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، جس وقت امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اس وقت جو آدمی جمعے کے لیے آتا ہے، تو پیارے پیغمبر امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خطبے کے دوران آدمی جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے نا، وہ رحمت والے فرشتے جو آدمی کا اجر لکھ رہے ہوتے ہیں، فرمایا وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں، رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں۔ بند کرنے کے بعد وہ فرشتے آ کر خود خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ جب امام خطبہ پڑھتا ہے، وہ رحمت والے فرشتے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خود خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو آدمی دوران خطبہ آتا ہے، وہ رحمت والے فرشتے اس کا اپنے رجسٹر میں نام درج نہیں کرتے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم جلدی جمعے کے لیے آئیں، جمعے کی تیاری کے لیے ہمیں جلدی آنا چاہیے۔ کہ دیکھو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے مثالیں دے دے کر کے سمجھایا ہے کہ جو سب سے پہلے آیا اونٹ جتنا ثواب، دوسرے نمبر پہ آیا گائے جتنا ثواب، تیسرے نمبر پہ آیا بکرے جتنا ثواب، اس کے بعد آیا ایک مرغی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے جتنا ثواب، اس کے بعد میں آیا ایک انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب، اور جو خطبے کے دوران میں آیا، فرمایا اس وقت وہ رحمت والے فرشتے رجسٹر میں نام درج نہیں کرتے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے مثالیں دے دے کر کے سمجھایا ہے کہ کس طریقے سے میرے امتیوں کو پتہ چل جائے کہ جو سب سے پہلے آتا ہے اللہ اس سے کتنا خوش ہوتے ہیں کہ جو جمعے کی تیاری کر کے سب سے پہلے آتا ہے، قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ اس کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ پہلے لوگ اتنی محبت کرتے تھے جمعے سے کہ جمعے والے دن جلدی غسل کرنا، مسواک کرنی، اور خوبصورت لباس، اچھا لباس پہننا، اور خوشبو لگانی، اور سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونا، اور آ کر کے نفل ادا کرنے، اور پھر تسبیح پکڑ کے پیارے پیغمبر پر درود پڑھنا۔ یعنی جمعے کا بڑا اہتمام۔ لیکن آج آہستہ آہستہ ہمارے دلوں میں جمعے کی عظمت نکلی جا رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں بس جلدی جلدی اسی وقت آئیں جب امام خطبہ پڑھ رہا ہو، جلدی جلدی 2 رکعتیں نماز کی پڑھی اور دوڑ لگا دی، بھاگ گئے۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، حالانکہ یہ جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار دن ہے۔ جمعے کا دن سارے دنوں کا کیا ہے؟ سردار دن ہے۔ تو یہ جمعے کا دن، قیامت والے دن، فرمایا جب قیامت قائم ہوگی نا، وہ دن جمعے کا ہوگا۔ وہ دن کیا ہوگا؟ جمعے کا دن ہوگا، جس وقت اللہ نے قیامت کو کیا کرنا ہے؟ قائم کرنا ہے۔ جس دن اللہ نے حساب لینا ہے، وہ کون سا دن ہوگا؟ وہ جمعے کا دن ہوگا۔ اس لیے یہ جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار دن ہے۔ جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار دن ہے۔ تو ماہ رمضان کا مہینہ سارے مہینوں کا سردار مہینہ ہے، سارے مہینوں کا سردار مہینہ۔ اس لیے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، رجب کے اندر دعا فرما رہے ہیں، 2 مہینے پہلے رمضان آنے سے آقا دعا فرما رہے ہیں، اللہم بارک لنا رجب و شعبان وبارک وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمیں رجب میں بھی برکت نصیب فرما، یا اللہ شعبان میں بھی برکت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ماہ رمضان کا مہینہ نصیب فرما، ہمیں ماہ رمضان کا مہینہ کیا کر دے؟ نصیب فرما دے۔ آقا خوش ہو رہے ہیں، صحابہ خوش ہو رہے ہیں کہ ماہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، 1 مہینہ رہ گیا، 2 مہینے رہ گئے۔ ہم پریشان ہو رہے ہیں کہ کیا بنے گا، ماہ رمضان کا مہینہ آ رہا۔
آقا خوش ہوتے تھے کہ اللہ کی رحمت ایسے اترتی ہے جیسے بارش اترتی ہے. آدمی ایک نیکی کرے ماہ رمضان میں 70 نیکی کا اجر، ایک فرض ادا کرے 70 فرضوں کا اجر. کتنا بڑا رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، کتنی برکت والا مہینہ آ رہا ہے. تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ماہ رمضان میں کیا ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں پتا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. اللہ ہم سے کیا ہو جائے گا؟ راضی ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں بھی اس کی محبت میں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ماہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم ابھی سے نیت کر لیں کہ ہم نے تراویح پڑھنی ہے، ہم نے ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ہم نے اللہ سے گڑ گڑا کے مانگنا ہے، اللہ سے ہم نے اپنے گناہوں کو کیا کرانا ہے؟ معاف کرانا ہے. تو رحمت والا سیزن، رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، تو ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہماری زندگی میں ماہ رمضان کا مہینہ عطا فرما دے. ہماری زندگی میں یا اللہ ماہ رمضان کا مہینہ کیا کر دے؟ عطا فرما دے. تو ہمیں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مانگ رہے ہیں اللہ سے، یا اللہ رجب میں برکت نصیب فرما، یا اللہ شوال میں برکت نصیب فرما، یا اللہ ہماری زندگی میں ماہ رمضان کا مہینہ عطا فرما دے. ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہماری زندگی میں بھی ماہ رمضان کا مہینہ آ جائے کہ ہم ایک نیکی کریں، اللہ تو 70 نیکی کا اجر عطا فرمائے گا. ہم ایک روزہ رکھیں گے، فرمایا جو آدمی ماہ رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، ساری زندگی آدمی روزے رکھتا رہے، ساری زندگی ایک روزے کی اس کی قضا نہیں ہو سکتی. یعنی اس جتنا اجر، اس جتنا ثواب وہ آدمی نہیں پا سکتا جتنا ایک روزے کا اللہ نے اجر رکھا ہے. ایک روزے کا اللہ نے اجر رکھا ہے. اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر ایک روزہ ماہ رمضان کا چھوڑ دیتا ہے، ساری زندگی روزے رکھے لیکن اس کا اجر نہیں پا سکتا. اتنی فضیلت والا ماہ رمضان کا مہینہ اور اتنی برکت والے روزے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے.